بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر دا وار آف ٹرنچ کے حوالے سے، دا وار آف ٹرنچ یعنی غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کو کچھ حد تک پڑھا ہے، آج اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خندق کو دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ چونکہ جنگ خندق ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی معاشی حالت بھی نہایت کمزور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کتنے پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، جبکہ تمام صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر پیٹ پر باندھا تھا۔ اچھا، یہ پوچھا جاتا ہے پیٹ پر پتھر باندھنا یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا، اور عرب کی عام جنرل سوسائٹی میں انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ جب کبھی قحط پڑ جاتا تھا، جب وہ بھوکے ہوتے تو وہ پیٹ کو نہایت مضبوطی سے باندھ لیتے اور ایک پتھر باندھ لیتے، ان کو پھر بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے۔ آج کل اردو کا ایک محاورہ بھی چل رہا ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بھوکا ہونا، پیٹ پر پتھر باندھنا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ جب غزوہ خندق شروع ہوئی، غزوہ خندق میں کفار نے ایک بارگی حملہ کیا تھا، اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہے پارٹیز، یعنی بہت سی پارٹیوں نے مل کر مدینہ پر ریڈ کیا تھا، مدینہ پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس جنگ کو دا وار آف پارٹیز بھی کہا جاتا ہے، دا وار آف ٹرنچ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ کی خواتین کو ایک قلعے میں وہاں پر محفوظ کرنے کے لیے جمع کیا تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی بھی شامل تھی جنہوں نے ایک وار سے ایک یہودی کو قتل کیا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ ہے جس میں ایک عورت نے ایک شخص کو قتل کیا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص ایک یہودی تھا، اور اس کو کس نے قتل کیا؟ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک پھوپھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں؟ آپ بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ کتنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ اس میں سے 2 پھوپھیوں نے اسلام قبول کیا، اور ان 2 میں ایک بہت بہادر پھوپھی ہے جس کا نام حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں جنہوں نے بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر دا وار آف ٹرنچ میں ایک کافر کو، ایک یہودی کافر کو ہلاک کیا۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ دا وار آف ٹرنچ میں یا غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کیجوالٹی کے حوالے سے بتائیں، یا کفار کے کتنے بندے ہلاک ہوئے؟ مسلمانوں کے 6 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے، 6 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں 3 کفار ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کی کیجوالٹیز زیادہ تھی اور کفار کی کیجوالٹیز کم تھی۔ اس میں ان تینوں میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس جنگ میں کفار کی طرف سے ایک شخص ہلاک ہوا جس کی طاقت 1000 مردوں کے برابر سمجھی جاتی تھی، اور پورے عرب بیلٹ میں، پورے نجد و حجاز میں اس کو 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ نہایت پہلوان بندہ تھا، نہایت طاقتور بندہ تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام عمر، اس طرح لکھا جاتا ہے، عمر بن عبدود۔ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمرو نہیں ہے، یہ عمر ہے، عمر بن عبدود۔ اس کو کس نے ہلاک کیا؟ اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہلاک کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اچھا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو ٹرنچ ہے، یہ جو آپ کی خندق ہے، یہ 20 فٹ لمبی تھی۔ کتنے فٹ؟ یہ جو خندق کو دی گئی تھی اس کا فاصلہ 20 فٹ تھا۔ اس کو کس نے پار کیا؟ ایک شخص نے پار کیا، اور وہ کون تھا؟ وہ عمر بن عبدود تھا۔ یہ واحد شخص تھا کفار کے لشکر میں جو 10,000 لوگ آئے ہوئے تھے، 10,000 لوگوں میں یہ واحد شخص تھا جو گھوڑا پیچھے لے گیا اور یہاں پر آ کر چھلانگ لگا دی، اور یہاں پر اس نے ٹرنچ کو پار کیا۔ جب پار کیا، اس نے دعوت مبارزت دی کہ کون نکلتا ہے میرے مقابلے کے لیے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نکلے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ عمر بن عبدود جس کی طاقت 1000 مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ایک سردار زخمی ہوئے،
مسلمان کیمپ کی طرف سے ایک سردار زخمی ہوئے جس کا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ، یہ بہت بڑے سردار ہیں۔ انصار میں، مدینہ کے انصار میں دو سردار بہت مشہور تھے، دونوں کا نام سعد تھا، دونوں سردار انصار میں، اوس اور خزرج میں، ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سعد بن معاذ رضی اللہ، یہ زخمی ہوئے، ان کو تیر لگا، اس تیر کی وجہ سے زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے۔ یہ مسلمان کیمپ کی طرف سے وہ سردار ہیں انصار کے جو شہید ہوئے۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کبھی کبھار کہ وہ کون سے صحابی ہے جس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی؟ وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔ 70,000 ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ کے مطابق، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ خندق یا دوار آف ٹرنچ میں زخمی ہو کر شہادت نوش فرمائی، اور 70,000 ملائکہ نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ آپ ساتھ لکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس موقع پر چونکہ میثاق مدینہ موجود تھا، یہ وہ ایگریمنٹ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں اور یہود کے درمیان سائن ہوا تھا۔ میثاق مدینہ آپ جانتے ہیں، میثاق مدینہ میں کیا تھا؟ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر باہر سے بیرونی لشکر مدینہ پر حملہ ور ہوگا تو مشترکہ طور پر دفاع کیا جائے گا، مسلمان اور یہودی مشترکہ طور پر دفاع کریں گے۔ لیکن اس موقع پر یہود کے ایک قبیلے نے بدعہدی کی، اس معاہدے کو فالو نہیں کیا۔ اس قبیلے کا کیا نام تھا؟ اس قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ یہود کا وہ قبیلہ ہے جس نے اس موقع پر بدعہدی کی اور اس معاہدے کو سائن بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ انہوں نے کفار کا ساتھ دیا۔ اور جب دوار آف ٹرنچ ختم ہوئی تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، اور غزوہ خندق کے فوراً بعد جو دوسرا غزوہ ہوا اس کو غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ۔ یہ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ خندق کے فوراً بعد اگلے دن ایک اور غزوے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ تیاری کی، اس غزوے کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے غزوہ بنو قریظہ۔ اور بنو قریظہ مدینہ سے فرار ہوئے، انہوں نے جا کر خیبر کو اپنا مسکن بنایا۔ کہاں؟ خیبر۔ یہ یہودیوں کا آبائی وطن تھا، وہاں سے انہوں نے پھر ریشہ دانیاں شروع کی، جاسوسی شروع کی، مسلمانوں کے خلاف ایجیٹیشن شروع کی۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، احزاب حزب کی جمع ہے، پارٹیز لوگ آئے ہوئے تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ۔ تعداد کتنی تھی؟ تعداد 30,000 تھی، 10,000 تھی، 10,000 کی تعداد، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000 تھی۔ اور ہوا کیا اس غزوہ خندق کا آخری مورل کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نصرت الہی۔ کیا ہوا؟ نصرت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، ایک مدد آئی۔ اور اس مدد کا ذکر قرآن عظیم الشان کی کس صورت میں ہے؟ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اس مدد کے حوالے سے وہ باتیں کس صورت میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن کی، قرآن کی سورہ احزاب، اس کا نام بھی سورہ احزاب ہے، یعنی وہ صورت جس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ کون سی صورت؟ سورہ احزاب میں اس جنگ کا ذکر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر کیا بھیجی؟ کیا بھیجی؟ کون سا عذاب؟ نہیں، آندھی آئی۔ کیا آئی؟ ایک شدید آندھی آئی۔ اس آندھی کی وجہ سے وہ تتر بتر ہوئے، ان کے خیمے اکڑ گئے، ان کے جانور بدک گئے اور بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے بالآخر کفار نے یہ محاصرہ مدینے کا ختم کیا اور وہ روانہ ہوئے اپنا مال اور چیزیں چھوڑ کر۔ اور اس چھوڑنے والی چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا، پورے لشکر پر 3,000 لشکر پر یہ مال غنیمت تقسیم ہوا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مال غنیمت میں ایک عورت کو بھی حصہ دیا گیا، وہ کون سی عورت تھی؟ وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ اس عورت کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا گیا کیونکہ اس نے ایک مردوں کی طرح بہادری دکھائی، اور وہ بہادری کیا تھی؟ انہوں نے ایک کافر کو ہلاک کیا۔ اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔